بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کتاب یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ حضرت امام مہدی کی شخصیت، ان کے نام و نسب، ان کے حلیہ وغیرہ کے حوالے سے ہم تفصیلی بات اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم ان کے بارے میں کئی ایک نشانیاں بھی بیان کر چکے، مگر ایک عمومی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حلیہ تو کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے اور نام و نسب کا اتفاق بھی ممکن ہے، اس لیے کوئی ایسی یقینی اور واضح علامت ہونی چاہیے ان کی پہچان کے لیے کہ 2 لوگوں کی رائے بھی ان کی شخصیت کے بارے میں مختلف نہ ہو اور ہر شخص پورے وثوق اور پورے یقین اور پورے ایمان کے ساتھ یہ جان لے کہ یہ جو آنے والی ہستی ہیں یہی وہ سچے امام مہدی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال کی کامل اور مکمل صفات کا ذکر کیا۔ آپ نے اس کے ایک ایسے خصوصی وصف کا ذکر کیا جو صرف اسی میں ہوگا، یعنی اس کی آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، اور اسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن بھی پڑھ سکے گا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تفصیل سے بیان کیا، یعنی ان کے نزول کے بارے میں کہ ان کا نزول کہاں سے ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا۔ 2 قابل احترام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ مسجد کے مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ تو کیا پھر کوئی ایسی منفرد اور واضح نشانی ہے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی صفات کا ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے اور جن کے ہاتھ پر رکن اور مقام ابراہیم پر بیعت ہوگی، یہی وہ امام مہدی ہیں جن کا انتظار ہو رہا تھا۔ سمجھنے کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں اس موضوع پر، ان کی رہنمائی لینے کے لیے جب ہم اس طرف متوجہ ہوں گے تو ہمیں کیا چیزیں ملی ہیں کہ کعبہ شریف کے نزدیک امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کی بیعت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، نہ کوئی زیادہ تعداد ہوگی اور نہ ہی کوئی ساز و سامان ہوگا، بلکہ وہ خود سارے لوگ امام مہدی کے ساتھ مل کے کعبہ شریف کی پناہ لیں گے، یعنی وہاں بچنے کے لیے لشکروں سے پڑاؤ کریں گے۔ ان کے پاس کوئی اسلحہ، کوئی ساز و سامان، کوئی لشکر، کچھ بھی نہیں ہوگا، بے سر و سامانی کا عالم ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ عجیب بات یہ ہے کہ میری امت کے لوگ ہی ان کو قتل کرنے کے لیے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہونے کی نیت سے آئیں گے، یہاں تک کہ مدینہ شریف سے تھوڑے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائیں گے، یعنی زمین پھٹ جائے گی اور ان کو نگل جائے گی۔ ان میں سے صرف ایک شخص بچے گا جو لوگوں کو جا کے خبر دے گا کہ فلاں لشکر جو حملہ آور ہونے آ رہا تھا وہ سارا زمین میں دھنسا دیا گیا ہے۔ اس وقت پھر سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بیت اللہ کا یہ پناہ گزیں کوئی عام شخص نہیں ہے، یہی خلیفۃ اللہ المہدی ہیں، اور وہ کتنے قابل احترام ہیں اللہ کے نزدیک کہ ان کے دفاع کی خاطر اللہ تعالیٰ ایک لشکر کو زمین میں ہی دھنسا دے گا اور ان کو محفوظ رکھے گا۔ پھر یہ منظر دیکھ کے لوگ جیسے جیسے ان کی خبر پھیلے گی، گروہ در گروہ اور جماعتوں کی جماعتیں آ کے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کر ان کی بیعت کریں گے، اور اس وقت سب لوگوں پر امام مہدی کی بیعت واجب ہوگی۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اگر ہم اس وقت زندہ ہوں تو اللہ تعالی ہمیں امام مہدی کی بیعت کرنے اور امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر ان کا سپاہی بن کر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا آپ بھی مانگا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا کریں۔ جیسے حالات منظر بن گیا ہے، یہ یقینی بات ہے، یا تو ہم یہ منظر دیکھیں گے، اگر ہم نے نہیں دیکھا تو بہت آگے گئی بات، تو ہماری اولادیں یہ منظر ضرور دیکھ لیں گی۔ تو یہی وہ سب سے بڑی اور واضح علامت ہوگی کہ جو لوگ مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے اندر
پناہ گزین لشکر کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آئیں گے۔ ایک تو وہ مسلمان کہلانے والے ہوں گے اور دوسرا ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب یہ دھنسنے کا واقعہ ہوگا تو یہ وہ یقینی خبر ہے جس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کے مقام پر امام مہدی موجود ہوں گے، وہاں ان کی بیعت کرنا ہم سب پر، سب مسلمانوں پر واجب ہوگا۔ پھر جب امام مہدی جہاد کے لیے نکلیں گے تو امام مہدی کی جنگ کس کس سے ہوگی؟ اللہ اکبر! سب سے پہلے تو امام مہدی کی جنگ جزیرۃ العرب کے عرب مسلمانوں سے ہوگی، اس کے بعد پھر فارس کے شیعہ مسلمانوں سے ہوگی، پھر امام مہدی کی جنگ امریکہ اور روس وغیرہ سے ہوگی۔ اسی طرح حدیث کی روشنی میں جو نشانی علامتیں ملتی ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ ترکوں سے بھی ایک جنگ ہوگی اور یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی اور کمیونسٹ جو ہیں ان سے بھی امام مہدی کی جنگ ہوگی۔ ان سب جنگوں میں امام مہدی کی فوج کو فتح ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سب جنگیں بہت ہی خون ریز ہوں گی، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، احادیث مبارکہ کے مطالعہ کے بعد خلاصہ کرتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے بالکل تھوڑا وقت پہلے جو آخری جنگ ہوگی بڑی عالمی ہر مجدون، اس جنگ کے نتیجے میں آج کی دنیا کا ہر طرح کا جدید اسلحہ، میزائل، لڑاکا طیارے اور اسی طرح جنگی اہمیت کا دوسرا جدید ترین جتنا بھی ساز و سامان ہے، یہ سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ امام مہدی کے زمانے میں جو جنگ لڑی جائے گی وہ تلواروں اور نیزوں کی جنگ ہوگی اور گھوڑوں پہ سوار ہو کے لڑی جائے گی۔ اور ایک حیران کن بات سنیں کہ ہم مسلمانوں نے تو تلوار چھوڑ دی، ہم تو تلوار بھی بھول گئے، بلکہ ہم نے تو اب ناچنے کے لیے ایک اوزار کے طور پہ تلوار کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن آج بھی ہر یہودی بچے کی تربیت میں تلوار بازی لازمی ہے، اور ہر یہودی بچہ جب جوان ہوتا ہے اسے جہاں اور بہت سارے کام آتے ہوتے ہیں وہاں اس کو تلوار چلانا بھی آتی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگرچہ غافل ہیں، یہودی آج بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی حالات زمانہ کا مشاہدہ کر کے باخبر اور باشعور مسلمان بن کر خواب غفلت سے بیدار ہو کر جینے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔